آرام سے. نہیں نہیں نہیں, چلو ادھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو لوگ کبھی تیرے نہیں, تیرنا سیکھنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کہ جہاں پانی کم ہے پہلے وہاں اتریں اور آرام سے اتریں. اس کے بعد پہلے تو پانی میں اترتے ہی ایک ڈر محسوس ہوتا ہے, آہستہ اتر کر کے اپنے ڈر کو ختم کرنا ہے. اب یہ سب بچے ہیں, اس کو ابھی اتارے تو بہت ڈر رہتے ہیں, اگر آپ دیکھیں کھیل رہے ہیں تو ایک ڈر پہلے ختم ہونا ہے. اس کے بعد جب تیرتے وقت سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے, لینا چھوڑنا, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طرف سائڈ میں ہاتھ پکڑ لیں اور منہ سے سانس لیں اور سر اندر کر کے پھر سانس چھوڑیں. تو یہ بار بار کریں گے ایسا تو پھر ایک ہمت آ جائے گی تیرنے میں, جو آسانی ہوگی. پہلی چیز یہ کوشش کر لیں کہ منہ سے اوپر سانس لیں اور اندر جا کر کے ناک کے ذریعے سے چھوڑنا ہے, منہ کے ذریعے سے نہیں. اوپر سانس بھر لیں, پوری طور پر فل کر لیں اور پھر سر کو اندر کر کے پھر ناک کے ذریعے سے سانس چھوڑیں. اس طرح سے دیکھیں, یہ ہاتھ اچھا پکڑا ہوا ہو. بعض دفعہ اگر یہ گہرے پانی میں نہیں کرنا ہے, جہاں کم پانی ہے وہاں کرنا ہے, سانس بار بار یہ کوشش کریں. اس سے آپ کو ایک ہمت آئے گی تیرتے وقت. یہ تو سر اندر کر کے جو لوگ تیرتے ہیں ان کے لیے, کہ بیچ میں اگر سانس لینا پڑے تو پھر اندر نکال دیتے ہیں اور جیسے ہی ضرورت پڑتی ہے تو سر اوپر کر کے سانس لے لیتے ہیں. پھر پاؤں کا ہے کہ پاؤں کو کیسے چلایا جائے, تو پاؤں کو بالکل آہستہ آہستہ, اس کی بھی پریکٹس اس طرح کریں کہ سائیڈ میں پکڑ لیں اور پکڑنے کے بعد پھر اس طرح سے پاؤں کو چلانے کی کوشش کریں. بار بار ہاتھ سے پکڑ لیں سائیڈ میں اور بار بار کوشش کریں. پھر ہاتھ کا کہ ہاتھ کو کیسے چلانا ہے, تو یہ بھی آہستہ آہستہ چلائیں گے تو پھر اس کی بھی عادت ہو جائے گی. پھر اس کے بعد پھر دیکھیں کہ یہ ہاتھ چلانا برابر ہو رہا ہے, سامنے سے پانی کو لے کر کے پیچھے چھوڑنا ہوتا ہے ہاتھ کے ذریعے سے, تو آپ آگے کی طرف جائیں گے ایسا کرنے سے تیرنے میں. تو اور یہ عمل بالکل کوشش کریں کہ کم پانی میں ہی اتر کر کے کریں. زیادہ پانی میں جا کر کے کریں گے تو بالکل آپ بار بار یہ پریشانی ہوگی کہ ڈوبنے لگیں گے. اگر کوئی نہیں ہے تو ڈوب بھی سکتے ہیں بچانے والا. تو کم پانی میں ہی اس طرح سے تیرنے کی کوشش کریں. پہلے سانس کا دیکھ لیں, سانس لینے اور چھوڑنے کا. پھر اس طرح سے جو اترنے کی جگہ ہے تو ایسی حالت میں جیسے ابھی میں کھڑا ہوں, ایسی حالت میں نیچے اترا جائے, اوپر چڑھا جائے اور یہاں پہ آ جائے, پکڑ لیں, یہیں پر پاؤں کا ایکسرسائز کر لیں اور پھر تیرنے کا تھوڑا پیچھے ہو جائے اور پھر 2-4 ہاتھ مارے اور آگے آئیں. اس طرح سے کوشش کریں کہ جہاں پہ اترنے کا ہوتا ہے اسٹیل پکڑنے کے لیے وہ بنا ہوا ہوتا ہے, تو ایسی جگہ پہ کم پانی میں آگے پیچھے ہو کر کے کوشش کریں تیرنا سیکھیں. پاؤں چلائیں, ہاتھ چلائیں اور آگے پیچھے ہوں. آہستہ آہستہ چند مرتبہ کریں گے, پھر تھکاوٹ ہو جائے پھر ریسٹ کریں اور پھر کوشش کریں اسے کہ تھوڑا پیچھے ہو جائیں, پھر ہاتھ پاؤں ماریں اور پھر ایسا آگے بڑھیں. یہ ایسی چیز ہے کہ بچے کو بھی اگر پانی میں ڈائریکٹ اگر ڈال دیا جاتا ہے تو فطرتاً بچہ بھی ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیتا ہے, مگر وہ صحیح نہیں مار پانے کی وجہ سے بچہ ڈوب جاتا ہے. اگر وہ جان لے کہ اسی طرح سے اگر ہاتھ پاؤں چلانا ہے تو نہیں ڈوبے گا. تو ایسی جو اگر سیکھ لیا جائے, جیسے ہی ہاتھ پاؤں چلائیں گے تو یہ اللہ کی طرف سے دیکھیں انسان کو اللہ پاک کیا کیا نعمت سے نوازے ہیں کہ پانی کے اندر یہ انسان کو ایک خوبی عطا فرمائے کہ پانی میں اگر چلا جائے ہاتھ پاؤں مارے تو نہیں ڈوبتا ہے. ایسے دیکھیں یہ زیادہ پانی میں چھلانگ لگایا اور تیرتے ہوئے ادھر سے ادھر جا رہا ہوں. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بالکل اندر سے تیرتے ہیں, سر اندر کر کے اور سر اوپر کر کے بھی یہ ایک طریقہ ہے تیرنے کا, تو جیسا چاہے ویسا تیر سکتے ہیں. تو اس طرح بار بار کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو تیرنا آ جائے گا. اور یہ دیکھیں یہاں پر بچوں کو سکھایا جا رہا ہے تیرنے کے لیے, تو تیرنا چاہیے. خود بھی کوشش کریں کہ تیرنے کا طریقہ سیکھیں اور بچوں کو بھی تیرنا سکھانا چاہیے. تیرنے کا ایک فائدہ بہت یہ ہے کہ دیکھا ہوں اکثر میں کہ جسم میں جب سستی آ جاتی ہے, سست ہو جاتا ہے انسان, تو تیرنے سے ایک چستی معلوم ہوتی ہے. جسم کا پورا حصہ جو ہر پارٹ کہہ دیں کہ تیرنے سے ایک تازگی محسوس ہوتی ہے, جسم میں بہت فائدہ پہنچتا ہے جسم کو.
تو تیرنا چاہیے، بچوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ اللہ نہ کرے کبھی اگر ایسا کبھی تیرنے کی ضرورت پڑ جائے، کہیں پہ ایسی جگہ پہ تیرنا نہیں آتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، آدمی سیدھا ڈوب جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اور اتوار کا دن ایسی جگہوں پر اتوار کے دن نہ پہنچے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک ضروری گزارش کہ اگر آپ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں تو اس چینل کے پلے لسٹ میں نیچے پہنچ کر عنوان قاعدہ پر کلک کریں گے تو یہاں تختی نمبر کے ساتھ پوری ویڈیو موجود ہے۔ اس سے آپ خود بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، یاد کرائیں اور دوسروں تک بھی آگے شیئر کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ۔